السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا کر معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ شہباز شریف نے اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس کو 1,79,000 پوائنٹ کی سطح عبور کرنے پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ اہم ترجیحی شعبوں میں روابط مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے گزشتہ ماہ میں سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو سراہا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے تمام علاقوں میں متوازن ترقی پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کراچی میں امن قائم کرنے پر پاکستان رینجرز سندھ کی تعریف کی ہے۔ پاکستان رواں ماہ ریاض میں فیوچر منرلز فورم میں شرکت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ سرگودا اور علی پور میں 5,600 ایکڑ رقبے پر جھینگوں کی افزائش کے فارمز قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کی 14 رکنی نگران کابینہ مقرر کر دی ہے۔ پاکستان اور 7 مسلمان ملکوں نے غزہ کی پٹی میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سہ ملکی سیریز کے ایک میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 133 رن سے ہرا دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا کر معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں مجموعی ملکی پیداوار کی شرح میں نمایاں اضافے کو خوش آئند قرار دیا۔ شہباز شریف نے PIA کے 75% حصص کی نجکاری کامیابی سے مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری حکومت کی معاشی اصلاحات کے تصور کا حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے انہیں دو طرفہ تعلقات اور باہمی مشاورت کے حوالے سے انتہائی مفید قرار دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ٹیلی فون پر ان کی خوشگوار بات چیت ہوئی، جس میں فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تصویراتی تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو آگاہ کیا کہ ان تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1,79,000 پوائنٹس کی سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے حکومت کی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی ترقی کا سفر معاشی ٹیم کی محنت کی وجہ سے جاری و ساری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معاشی سمت کی بہتری اور اسے ترقی کے سفر پر گامزن کرنے کے لیے معاشی ٹیم کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کے ساتھ اہم ترجیحی شعبوں میں روابط مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان ایران دو طرفہ تعلقات سے متعلق بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں کئی شعبوں میں جاری تعاون کا جائزہ لیا گیا اور اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن گئے اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعزیتی کتاب پر دستخط بھی کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ خالدہ ضیاء کا انتقال ان کے خاندان اور بنگلہ دیش کے عوام کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیگم خالدہ ضیاء نے اپنی زندگی عوام کی خدمت اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے وقف کر دی۔ مشکل وقت میں ان کے عزم و ہمت اور قیادت نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ملک اور عوام کی خدمت کی قدر کرنے والے انہیں احترام کے ساتھ یاد رکھیں گے۔
نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان غم کی اس گھڑی میں بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ قائم مقام ہائی کمشنر نے ہائی کمیشن آنے اور تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کرنے پر اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ اظہار بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان پائیدار دوستی کے تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے چینی کے ذخائر کی پوزیشن اور اس کی قیمتوں میں کمی کے رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چینی کے اسٹاک اور قیمتوں کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ نائب وزیر اعظم نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ کسانوں کو گنے کی مناسب قیمت بھی ملنی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کی حکومتی پالیسیز کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس کا مقصد ملک میں معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کا فروغ دینا ہے۔ انہوں نے بات آج اسلام آباد میں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس کے دوران وزارت دفاع نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کے بارے میں پریزنٹیشن دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گزشتہ ماہ سب سے زیادہ ٹیکس وصولی پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی فیلڈ فارمیشنز کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ انہوں نے بات آج اسلام آباد میں ویڈیو لنک کانفرنس کے ذریعے ٹیم ایف بی آر اور فیلڈ فارمیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ایف بی آر نے دسمبر 2025 میں 1427 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول کیا، جو 1446 ارب روپے کے ماہانہ ہدف کا 99% ہے۔ وزیر خزانہ نے اس کارکردگی کو حکومت کے مالیاتی اصلاحات کے ایجنڈے، بہتر ٹیکس تعمیل، مؤثر نفاذ اور ڈیجیٹل اصلاحات کی کامیابی کا واضح ثبوت قرار دیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بہتر ٹیکس تعمیل اور اقدامات کا مؤثر نفاذ ہی وہ واحد پائیدار راستہ ہے جس کے ذریعے رسمی شعبے پر ٹیکس کے بوجھ میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب نے دنیا کو تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسائل کی کمی کے باعث کوئی بچہ آئی ٹی تربیت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے نوجوان نسل کو ملک کا مستقبل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم اور تکنیکی شعبوں میں بچوں کو مواقع فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ ضرورت مند طلباء میں لیپ ٹاپس کی تقسیم ملک کے مستقبل پر سرمایہ کاری ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے صوبائی حقوق کے تحفظ، وفاق کو مضبوط بنانے اور تمام علاقوں میں متوازن ترقی کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایوان صدر اسلام آباد میں نیشنل ورکشاپ بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پارلیمانی نگرانی، شفافیت اور مکالمے کے ذریعے قومی فیصلہ سازی میں تمام صوبوں کو یکساں آواز حاصل ہو۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوان سب سے بڑا اثاثہ ہیں اور ملکی اداروں میں تعلیم، ہنر اور مواقع کی فراہمی کے ذریعے وہ امن، ترقی اور قومی یکجہتی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ پاکستان کے معاشی مستقبل اور قومی سلامتی کے لیے بلوچستان کی جغرافیائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ صوبے کے عوام، ان کی ثقافت، تاریخ اور روایات ہماری قومی شناخت کا لازم و ملزوم حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ترقی کے مواقع اور شمولیت صوبے کے کونے کونے تک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ بنیادی ڈھانچے، تجارت، معدنیات اور روابط میں سرمایہ کاری کے باعث مقامی آبادی ترقی کرے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور قومی ترقی میں شمولیت کا مشترکہ جذبہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل مربوط سرمایہ کاری اور سہولت کاری کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ گوادر پورٹ، ریکوڈیک اور سی پیک جیسے منصوبے معاشی ترقی، استعداد کار میں اضافے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا انحصار ان افراد پر ہے جو تنوع کا احترام کرتے ہیں اور آئینی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے جمہوری لاہ عمل کے اندر کام کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں امن قائم کرنے پر پاکستان رینجرز سندھ کی تعریف کی ہے، جس کی وجہ سے شہر میں تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں بحال ہوئیں۔ انہوں نے آج کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ ٹریننگ سینٹر اور اسکول میں بنیادی بھرتی کے تربیتی کورس کی 33ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان رینجرز سندھ کے کردار اور قربانیوں کی وجہ سے کراچی بین الاقوامی سطح پر تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ انہوں نے ملک کی سرحدوں کے دفاع میں عظیم قربانیاں دینے پر پاکستان رینجرز سندھ کے شہداء کو بھی زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔
وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے آج اسلام آباد میں پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معدنیات اور توانائی میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سعودیہ کی دعوت پر پاکستان رواں ماہ ریاض میں ہونے والے فیوچر منرلز فورم میں بھی شرکت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 13 سرکاری اور نجی منرل کمپنیاں فورم کا حصہ ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ فیوچر منرلز فورم میں پاکستان اپنا پیویلین پاکستان دی منرل مارول کے نام سے لگائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ریاض میں پاکستان پیویلین اپریل میں ہونے والے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2026 کا پیش خیمہ بنے گا۔ سعودی سفیر نے پاکستان کی فیوچر منرلز فورم میں شرکت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیوچر منرلز فورم معدنیات میں تعاون کے نئے راستے کھولے گا، کیونکہ معدنیات اور توانائی میں پاک سعودی تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ نے تعلیمی شعبے میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزیر مملکت وجیہہ قمر اور پاکستان میں ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وجیہہ قمر نے دونوں ملکوں کے تعلیمی اداروں کے درمیان وفود کے تبادلے، استعداد کار میں اضافہ اور ادارہ جاتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ میں ترکیہ کے تجربات سے سیکھنے کے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا۔ ترک سفیر عرفان نذیر اوغلو نے تعلیمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے ترکیہ کی بھرپور معاونت کا اعادہ کیا اور وظائف، مشترکہ پروگرامز اور وفود کے تبادلے کے اقدامات کے ذریعے تعاون کے فروغ میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ راولپنڈی میں گزشتہ روز شروع کی گئی انسداد تجاوزات کی جاری مہم کے تحت ریلوے کی کروڑوں روپے مالیت کی 3,500 مربع فٹ سے زائد قیمتی اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرا لی گئی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی خصوصی ہدایات پر پاکستان ریلوے راولپنڈی ڈویژن میں ریلوے کی اراضی پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے جامع اور مؤثر کارروائیاں کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ سرگودا اور علی پور میں 5,600 ایکڑ رقبے پر جھینگے کے تالاب بنائے جائیں گے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ شرمپ فارمنگ کے آغاز سے پنجاب کی برآمدات میں بڑا اضافہ ہوگا۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منصوبے سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور پنجاب میں بلو اکانومی کا اب تک یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بنجر اور سیم زدہ زمینوں کو شرمپ فارمنگ کے ذریعے پہلی بار قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ سرگودا میں شرمپ فارمنگ کے منصوبے کی 15ویں یومیہ ترقیاتی رپورٹ کے مطابق 9 تالاب 20 ایکڑ اراضی پر شرمپ فارمنگ کے لیے تیار ہیں اور 5,320 میٹر ڈرینیج مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ اگلے مرحلے میں مزید 10 ایکڑ اراضی پر شرمپ فارمنگ کے لیے سروے مکمل کیا گیا ہے۔ واضح رہے 4.5 ارب روپے کی لاگت سے کوالٹی کنٹرول لیبارٹری کا لاہور میں 99% کام مکمل کیا گیا ہے، جبکہ مظفر گڑھ میں تحقیق اور شرمپ فارمنگ کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کی لیبارٹری کے قیام کا 98% کام مکمل کیا گیا ہے۔ شرمپ فارمنگ کے لیے 32 ٹیوب ویلوں اور 8 ٹرانسفارمرز کی تنصیب کا کام مکمل کیا گیا ہے اور شرمپ فارمنگ ریسرچ کے لیے 64 تالابوں میں شرمپ کا بیج ڈالا گیا تھا۔ سرگودا کے چک نمبر 58 میں 124 ایکڑ اراضی پر شرمپ سٹیٹ اور ویلیو چین قائم ہوگی، جبکہ 57 تالاب کی کھدائی مکمل کی گئی ہے۔ رکھ علی ولی مظفر گڑھ میں شرمپ فارمز کے لیے 2,507 ایکڑ اراضی کی صفائی اور ہموار کرنے کا عمل مکمل کیا گیا ہے، جبکہ 57 تالابوں اور 50 ٹیوب ویلز کی کھدائی کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی توانائیاں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال کریں۔ انہوں نے آج پشاور میں یوتھ لیڈرشپ آف پاکستان کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ نوجوانوں کی صلاحیتیں بروئے کار لانے اور انہیں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم، لیڈرز کے لیے تربیتی پروگرام اور نوجوانوں کے لیے دیگر فلاحی پروگراموں جیسے اقدامات کے لیے تعاون کا وعدہ بھی کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل افریدی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ 14 روز میں عوامی شکایات کا ازالہ کریں۔ انہوں نے یہ بات آج پشاور میں ضلع باجوڑ کے عوام کی آن لائن کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر شہریوں کی شکایات سنی اور انہیں فوری حل کرنے کی ہدایات جاری کی، اور انہیں تعلیم کے حوالے سے کہا کہ تمام اسکولوں میں ہر صورت 40 طلباء کے لیے ایک استاد کے صوبائی اصول پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سہیل افریدی نے تعلیمی اداروں میں سیکنڈ شفٹ کے اساتذہ کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کو جدید اور معیاری سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ حکومت نے صوبے میں خواتین کے لیے پنک بس سروس شروع کر دی ہے۔ انہوں نے حکومت کے پنک بس سروس کو مستقل بنیادوں پر چلانے اور اس کے دائرہ کار کو دیگر اضلاع تک توسیع دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کی 14 رکنی نگراں کابینہ مقرر کر دی ہے۔ گلگت بلتستان کونسل کے مطابق گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ یار محمد ناصر کی ایڈوائز پر وزیراعظم نے بطور چیئرمین گلگت بلتستان کونسل 14 رکنی کابینہ کا تقرر کیا۔ وزراء میں ساجد علی بیگ، مولانا سرور شاہ، غلام عباس، سید عادل شاہ، انجینئر الطاف حسین، ابرار اسماعیل، مہرداد، شریف الدین، راجہ شہباز خان، ممتاز حسین، ڈاکٹر نیاز علی، بہادر علی اور 2 مشیر سید فاطمہ اور عبدالحکیم شامل ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی انقلابی اصلاحات نے پاکستان کی معیشت کو غیر ملکی سرمایہ کاری، اعتماد اور معاشی استحکام کی نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے ایک بیان میں کہا کہ SIFC نے گزشتہ کچھ سالوں میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مضبوط کیا ہے اور آج سخت محنت کے نتائج واضح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ون ونڈو پالیسی نے سرمایہ کاروں کے لیے کاروبار کو آسان بنا دیا ہے اور اس کے ذریعے مسائل تیزی سے حل ہو رہے ہیں اور کاروباری ماحول میں شفافیت آئی ہے۔ خرم شہزاد نے کہا کہ مستقبل میں سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافے اور معاشی استحکام میں کونسل کا کردار انتہائی اہم اور کلیدی ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے تائیوان سمیت بنیادی مفادات کے تمام معاملات پر چین کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے تائیوان سے متعلق صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین دیرینہ دوست اور سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ون چائنا کے اصول پر کاربند رہے گا اور تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ سمجھتا ہے۔ پاکستان اور دیگر 7 مسلم ممالک نے غزہ کی پٹی میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس تشویش کا اظہار آج پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، ترکیے اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ موسلادھار بارشوں اور طوفان باد و باران سمیت شدید اور غیر مستحکم موسمی حالات کے باعث صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ وزراء نے فلسطینی شہریوں کی مدد کرنے اور انتہائی مشکل اور گمبھیر حالات میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی جاری رکھنے پر اقوام متحدہ کے تمام اداروں کی انتک محنت کو سراہا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 اور صدر ٹرمپ کے جامع منصوبے کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزراء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں نبھائے اور غاصب اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ علاقے میں ضروری سامان کے داخلے اور تقسیم پر عائد پابندیاں فوری طور پر ختم کرے۔ انہوں نے غزہ کی پٹی میں کسی بھی فریق کی مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ اور اس کے اداروں کے ذریعے انفراسٹرکچر اور ہسپتالوں کی بحالی اور امداد کی فوری، مکمل اور بلا تعطل فراہمی کے لیے رفح کراسنگ کو دونوں سمت سے کھولنے کا مطالبہ کیا، جیسے کہ صدر ٹرمپ کے منصوبے میں بیان کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ یہ اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور بڑی عالمی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 1947 سے وحشیانہ بھارتی غیر قانونی قبضے کے تحت کشمیری عوام کے ساتھ مسلسل سیاسی ناانصافیوں کو روکیں۔ ادھر بی جے پی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں ایک کشمیری کارکن کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی غیر قانونی منسوخی کے بعد سے بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے گھروں، زمینوں اور دیگر اثاثوں کو ضبط کرنے کی اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سہ ملکی سیریز کے 5ویں میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 133 رن سے شکست دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 238 رنز بنائے۔ جواب میں افغانستان کی ٹیم 105 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے عمر زیب نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسکول کرکٹ ٹورنامنٹس نئے ٹیلنٹ کو سامنے لا رہے ہیں جو مستقبل میں پاکستان کرکٹ کو مضبوط کریں گے. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ گراس روٹ لیول پر کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے سرگرم عمل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ کے اختتام کے بعد نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کی جائے گی. محسن نقوی نے نیا ناصم آباد جم خانہ کرکٹ اسٹیڈیم میں انٹر اسکولز کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں بھی شرکت کی. 5 اسٹار اسکول کراچی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ جیت لیا. ٹورنامنٹ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. آج لاہور میں زلمی مدرسہ لیگ پنجاب سیزن 6 کا آغاز ہوا جس کا مقصد مدرسے کے طلباء میں کھیلوں کو فروغ دینا اور نوجوانوں کی مصروفیت کو مضبوط بنانا ہے. لیگ کا اہتمام پنجاب حکومت، پنجاب یونیورسٹی اور مذہبی تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ جنرل کے اشتراک سے کیا گیا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے تمام ٹیموں کو خوش آمدید کہا اور نوجوان کھلاڑیوں کی مدد کے لیے حکومتی کوششوں پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے 2026 میں اسپورٹس انڈومنٹ فنڈ 4 ارب روپے تک بڑھا دیا ہے اور 35 میں نیشنل گیمز میں پنجاب کی 126 تمغوں کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ اس سال صوبے میں 1,26,000 سے زائد افراد کھیلوں میں حصہ لیں گے اور پنک گیمز میں کھلاڑیوں کی تعداد 1,300 سے بڑھ کر 3,000 ہو گئی ہے. لیگ منگل تک جاری رہے گی. خیبر پولو فیسٹیول کل سے پشاور میں شروع ہوگا. اس کا اہتمام خیبر پختونخوا حکومت، چترال اسکاؤٹس اور پاک آرمی نے مشترکہ طور پر کیا ہے. فیسٹیول کے دوران گلگت بلتستان اور چترال کی نامور پولو ٹیموں کے درمیان پولو میچ کھیلے جائیں گے. فری اسٹائل پولو میچز، پیراٹروپر جمپس، ثقافتی رقص اور فوڈ سٹالز بھی میلے کا حصہ ہیں. کراچی کے سیبو پر میراتھن رن فار کراچی اتوار کو منعقد ہوگی. ریس خوبصورت ساحلی پٹی کے ساتھ نشان پاکستان سے شروع ہو کر اسی مقام پر ختم ہوگی. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ میراتھن 2026 نہ صرف ایک ایونٹ ہے بلکہ کراچی کے مثبت روشن پرام چہرے کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ اس سال 23 مارچ کو کراچی میں بھی سائیکلنگ ایونٹ کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ سائیکلنگ سے وابستہ افراد کو بھی ریس میں حصہ لینے کا موقع مل سکے. اور پاکستان ہاکی فیڈریشن نے تیسری چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کے اسکیڈول کا اعلان کر دیا ہے. ٹورنامنٹ اتوار سے اگلے ماہ کی 28 تاریخ تک کھیلا جائے گا. یہ اعلان پی ایچ ایف کے سیکرٹری جنرل رانا مجاہد علی خان نے آج نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا. چیمپئن شپ مرحلہ وار منعقد کی جائے گی. ضلعی سطح کا مرحلہ اتوار سے اس ماہ کی 24 تاریخ تک ہوگا جس کے بعد قومی فائنل مرحلہ اگلے ماہ کی 17 سے 28 تاریخ تک ہوگا. یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 2,679 پوائنٹس کی اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,79,034 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 1,113 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 1,402 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج بینک آف پنجاب کے سب سے زیادہ 102 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 484 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 253 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 201 میں کمی جبکہ 30 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 2,149 روپے 46 پیسے کا اضافہ جبکہ رافان میز پروڈکٹ کے حصص کی قیمتوں میں 80 روپے 86 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے، قیمت فروخت 280 روپے 50 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 377 روپے 61 پیسے 378 روپے 29 پیسے. یورو 329 روپے 38 پیسے 329 روپے 97 پیسے. سعودی ریال 74 روپے 66 پیسے 74 روپے 80 پیسے. اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 24 پیسے جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 37 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,89,713 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,46,358 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے 65,425 میٹرک ٹن برآمدی اور 80,933 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں. پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں آج 2 روزہ آگاہی پروگرام ایک پتلی تماشا شو کے ساتھ ختم ہو گیا. شو کا مقصد بچوں کی حفاظت، اچھی پرورش اور ذہنی صحت کو فروغ دینا تھا.
شو تفریح اور طاقتور سماجی پیغام رسانی کا امتزاج تھا۔ پرفارمنس سے بچوں اور ان کے خاندانوں کو تحفظ، جذباتی بہتری اور ذمہ دارانہ نگہداشت کے مسائل سے آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لاہور میں بسنت اور پتنگ بازی رواں سال 6، 7 اور 8 فروری کو ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق صرف رجسٹرڈ دکاندار ہی پتنگ کا سامان فروخت کر سکتے ہیں۔ مینوفیکچررز، تاجروں اور فروخت کنندگان کی رجسٹریشن گزشتہ پیر کو شروع ہوئی تھی اور اسے ایبس ایپ کے ذریعے یا basant.punjab.gov.pk پر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں دھاتی، تار، نائلان اور پلاسٹک کی تار کی ممانعت ہے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ نئے سال کا پہلا سپر مون کل ہوگا اور چاند آسمان پر غیر معمولی طور پر بڑا نظر آئے گا۔ سائنسدانوں کے مطابق سپر مون اس وقت نمودار ہوتا ہے جب چاند اپنے عام فاصلے سے زیادہ زمین کے قریب آتا ہے، جس کی وجہ سے چاند معمول سے تقریباً 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے۔ جنوری کے اس چاند کو مختلف ناموں وولف مون، کولڈ مون اور ہارڈ مون سے بھی جانا جاتا ہے۔ زیادہ چکنائی والی غذا جگر پر چربی سے زیادہ بوجھ ڈالتی ہے۔ امریکہ کے میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چکنائی والی غذاؤں کا طویل استعمال جگر کی خلیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے خاموشی سے سرطان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جاری میٹابولک تناؤ کا سامنا کرتے ہوئے یہ خلیے اپنے معمول کا کام چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں جو انہیں سخت حالات کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی جگر کو کم فعال اور رسولی کی تشکیل کے انتہائی خطرے سے دوچار کر دیتی ہے، اور یہ بتانے میں مدد ملتی ہے کہ کیوں چربی والی جگر کی بیماری کی اکثر جگر کے سرطان سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع جزئی ابرآلود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع بھی دھند کی لپیٹ میں رہی، تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پہ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش مظفر آباد میں 5، گڑھی دوپٹہ اور استور میں 1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند پڑنے کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -9، کلات میں -7، گوپس اور کالاب میں -4، کوئٹہ میں -3، جبکہ ملم جبہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد میں 4، مری 0، لاہور 7، کراچی 14، پشاور 5، مظفر آباد 2، گلگت 0، اسکردو -2، سری نگر 0، جموں 6، پلوامہ 0، اننت ناگ 1 اور شوپیاں میں بھی 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا کر معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ شہباز شریف نے اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس کو 1,79,000 پوائنٹس کی سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ اہم ترجیحی شعبوں میں روابط مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے گزشتہ ماہ میں سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو سراہا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے تمام علاقوں میں متوازن ترقی پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کراچی میں امن قائم کرنے پر پاکستان رینجرز سندھ کی تعریف کی۔ پاکستان رواں ماہ ریاض میں فیوچر منرلز فورم میں شرکت کرے گا۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کی 14 رکنی نگراں کابینہ مقرر کر دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک محمد احسن امجد، نیوز پروڈیوسر مشرف رباب، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر
खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हुमैरा राना और अब्दुल कदीर अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हम नासिर।